السلام علیکم۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اپنے گھروں میں آباد اور سلامت رکھے۔ تو لیجیے جی، صبح سے ہی اپنی روٹین کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج صبح صبح ہی میرے ساتھ اسکیم ہو گیا۔ میں نے بچوں کے یونیفارم دھونے تھے تو مجھے یاد بھول گیا، میرے ذہن سے یقین کریں کہ بالکل ہی مس ہو گیا۔ رات میں نے اس کو سرف میں بھگویا، لیکن میرے ذہن میں خیال ہی نہیں رہا اس کو دھونے کا۔ مارننگ میں جب اٹھی ہوں، سوچا نماز کے لیے اور اس کے بعد اپنے کاموں کی ترتیب دینے لگی، تو اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اوہو، یونیفارم تو میں نے دھوئے ہی نہیں، وہ ٹب میں ویسے کے ویسے ہی رہ گئے۔ آپ یقین جانیے، اتنی پریشانی ہوئی چند لمحوں کے لیے، تو دماغ ہی گھوم گیا کہ اب کیا ہوگا۔ بچوں نے کالج بھی جانا ہے تو اب کیا ہوگا، تو اتنی جلدی تو یہ خشک بھی نہیں ہونے۔ چلیں بہرحال پھر بھی میں نے ان کو دھو کے جلدی سے یہ دیکھیں ہینگروں میں ڈال کے لٹکا دیا، چارپائی کڑی کی، فٹافٹ پنکھا چلا دیا کہ جیسے کیسے یہ جب تک میں نماز قرآن پاک سے فارغ ہوتی ہوں اتنی دیر تک کچھ یہ خشک ہو جائیں گے، اور پھر کچھ اس کو میں پریس کے ساتھ خشک کر لوں۔ تمام ہی لیڈیز کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ صبح صبح اٹھتی ہیں تو ڈھیروں سارے کام نظر آتے ہیں میری طرح، ان کو ترتیب دیتے دیتے بندہ سارا دن چکی کی طرح پستا رہتا ہے، اور جب شام کو تھک ہار کے لیٹتا ہے تو ایک نئی سوچ، نئی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ابھی میرے ذہن میں دماغ میں چل رہا ہے کہ میرے ورکرز نے بھی آ جانا ہے، ناشتہ بھی بنانا ہے، کپڑے بھی پریس کرنے ہیں، بچوں کو بھی بھیجنا ہے، چھوٹے چھوٹے تھوڑے بہت کام کافی سارے کرنے والے ہوتے ہیں صبح صبح۔ چلیں کوئی بات نہیں، زندگی گزارنا اسی کا نام ہے، زندگی اسی کا نام ہے، انہی کے لیے ہم جیتے ہیں، بچوں کے لیے، اور انہی کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب شرٹ کافی گیلی ہے، لیکن میرا یہی ذہن ہے کہ اس کو ایک دفعہ اچھے سے پریس کر کے دوبارہ ہینگر میں ڈال کے لٹکا دوں تاکہ بچوں کے جانے جانے تک یہ خشک ہو جائیں۔ اور یہ بھی الحمدللہ ابھی موسم اتنا سرد نہیں ہوا، ورنہ بڑی ٹینشن بن جانی تھی۔ آپ کے ساتھ بھی یقیناً کئی دفعہ ہی ایسا ہوا ہوگا، کئی دفعہ نہیں تو ایک دفعہ تو ضرور ایسا ہوا ہوگا نا کہ آپ بھی اس مرحلے سے گزری ہوں گی، یا پھر آنے والے وقت میں کبھی ایسے ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمت نہیں ہارنی، کام تو سارے پورے ہو ہی جاتے ہیں۔ صبح سے زندگی ایسی چلتی ہے جیسے ہم ریل گاڑی میں سوار ہو گئے ہیں، سارا دن بھاگ 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 کے بس ہی ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہ ہے کہ میں جلدی جلدی سے اس کو پریس کر لوں، اور ویسے ایک ڈر اور بھی دماغ میں چھا رہا ہوتا ہے کہ کہیں لائٹ نہ بند ہو جائے، کہیں لائٹ نہ بند ہو جائے۔ رواں دواں زندگی کا یہی نام ہے، تھوڑے مسائل، تھوڑی پریشانیاں، تھوڑی ہنسی، تھوڑی خوشی، لیکن اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ان سب سے گزرنا بھی پڑتا ہے، اور پھر اسی کو سوچ کے جینا پڑتا ہے کہ یہی زندگی ہے۔ دیکھ لیجیے، ایک بیٹے کی شرٹ تو پریس ہو گئی ہے، اب دوسرے کی میں کر لوں۔ وہ وائٹ کلر کی ہے تو وہ مجھے یہ ہے کہ اب گیلی ہے، کہیں کوئی نشان نہ لگ جائے، لیکن اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کوئی اس میں اور کوئی چادر یہاں پہ بچھاؤں۔
آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کبھی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ نے کیا کیا۔ میرے دماغ میں پہلے پتہ کیا ہوا کہ میں نے کہا آج بچوں کو چھٹی کروا لیتی ہوں، پھر میں نے سوچا نہیں، یہ تو بہت بڑا لوس ہو جائے گا ان کا، کہ میں ہی تھوڑی سی محنت کر لیتی ہوں تاکہ سکون سے پھر کپڑے ایک دفعہ پریس ہو جائیں تو پھر بس جلد جلد سے ناشتہ تو بچوں نے ایسے ہی بھی کرنا ہوتا ہے، صبح وہ اتنی ٹینشن نہیں ہے، دودھ سوڈا پی لینا ہے بچوں نے، وہ میں نے بنا دینا ہے صبح صبح ان کو نا۔ میں ویسے ناشتہ کرتی ہوں چائے کا ہی۔ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی زندگی بنائی ہوئی ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے ہی جیتے ہیں، ان بچوں کے لیے ہی سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب اللہ میاں خیر کرے، دعائیں اور خیر کا وقت لائے، یہی ہے کہ اب یہی بچے ہمارا سرمایہ ہے، کل ہمارے لیے یہی کام آئے۔ شرٹیں میری پریس ہو گئی ہیں، اب میں پینٹس بھی ان کی پریس کر ہی لوں۔ پینٹیں نہیں میں نے دھوئی تھی، صرف میں نے شرٹیں دھوئی تھی ان کی نا۔ پینٹ پھر بھی 2 دن گزارا کر جاتی ہے، کیونکہ ابھی کلاسز شروع ہوئی ہیں تو یونیفارم اصل میں ہے بھی ایک ہی، ابھی نیکسٹ یونیفارم لیا نہیں ہے، لیکن دوسرے یونیفارم کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوگا، آگے سردیاں ہیں، خشک کیسے ہونا ہے انہوں نے۔ آپ سب کے لیے بھی میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ خود کو مصروف رکھیں، مصروف رہنے سے بندہ بہت ساری گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اپنی اپنی لائف کو کچھ اس طرح سے سیٹ کریں کہ اب سارا دن آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ دن کہاں شروع ہوا اور رات کہاں سے آ گئی۔ میری تو اپنی ہی لائف ایسی ہی بزی ہے کہ نہ دن کا پتہ چلتا ہے اور نہ رات کا، مہینے جو دن ہیں وہ ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزر جاتے ہیں فٹافٹ سے۔ اب میں نے سوچ لیا کہ چلو ساتھ ساتھ پودوں کو بھی پانی دے دوں، یہ بھی بیچارے پیاسے ہیں، ان کا بھی حق ہے صبح صبح پانی پی لیں۔ ہر جاندار چیز کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے۔ یہ جو میرے پودے ہیں میں نے اس کو بڑے شوق سے پالا ہوا ہے، بڑا کیا ہے، بڑی محنت کی ہوئی ہے اس پہ۔ میں اسے چھینٹے مار کے نا ان کے پتوں پہ بھی مطلب اس کو مجھے کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پتوں پہ بھی پانی پڑ جائے تاکہ یہ سرسبز و شاداب رہے۔ سارے پودوں کو تو نہیں میں نے ابھی فی الحال دینا، آدھے پودوں کو دوں گی، آدھے پودوں کو بچوں کے ناشتہ کروانے کے بعد دوں گی پانی، کیونکہ جو سیڑھیوں کے اوپر پڑے ہیں نا وہاں جانا مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، وہ بعد میں دے دوں گی ان کو پانی میں۔ سیڑھیوں پہ بھی رکھے ہوئے ہیں میں نے، اور گراج میں بھی رکھے ہوئے ہیں، اور روم کے باہر جو ہے نا تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی وہاں بھی میں نے 2 پودے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے میری نا بیل کتنی اچھی ہو گئی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے بڑی پیاری بیل ہو گئی ہے۔ اس کو پانی میں بڑی تگ سے اس کو میں پانی دیتی ہوں، اور اس پہ پانی شاور بھی کرتی ہوں تاکہ ایک تو اس کے یہ ہیں کہ اس کے جو پتے ہیں وہ سرسبز رہے، اور دوسری یہ بیل بھی نا پھر جلدی بڑھتی ہے، جلدی ہی بڑھ جاتی ہے جب اس کے اوپر ہم نا اس کے پتوں پہ ہم یہ سپرے کی طرح پانی لگائیں۔ یہ دیکھیں میں نے اس بوٹل میں نا یہ سب ڈال لیا وہ شاور والا، تو اسی کے ساتھ کر لیتی ہوں۔ ویسے اگر ہم بازار سے جب شاور لیتے ہیں نا وہ بڑی جلدی سے خراب ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی ایسی بوٹلز کو شاور بنا لیا کریں۔
دیکھ لیں کیسی بھاگ دوڑ ہے ہر انسان کی زندگی میں، ایک کام ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے، سارا دن بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ۔ اب میں نے کہا یہ کمبل بھی طے لگا لوں، کیونکہ یہ ادھر سے میں نے ناشتہ بھی رکھ دیا چائے وغیرہ، اور میں نے کہا یہ کمبل وغیرہ طے لگا دیں تاکہ یہ کام جتنا بھی نپٹ سکتا ہے جلدی جلدی سے نپٹ جائے۔ یہ جناب میری ہوتی ہے صبح صبح کی روزانہ کی روٹین، یہی روٹین ہوتی ہے میری۔ یہ کام میرے وہ ہیں جو روز میں ہی کرنے ہوتے ہیں، اور باقی کے کام تھوڑے سے چینج ہوتے جاتے ہیں ٹائم کے حساب سے۔ یہ لیجئے بچے بھی اٹھ چکے تھے، اور صبح صبح یہ چیزیں بھی ایک دفعہ سمیٹ ہو جائے نا تو پھر ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اوہو دروازہ لگا ہوا دوسری سائڈ سے، اب اس کو کھول کے آئی ہوں، اب اس کو اٹھا کے رکھوں گی دوسرے روم میں، اور بیڈ شیٹس وغیرہ تو بعد میں بچھاؤں گی نا، لیکن فی الوقت اتنا ہی کافی ہے۔ تو آج کے ولاگ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر نیکسٹ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ تو یہ دیکھ لیں کیونکہ مجھے آ گئی ہے ضروری کال، تو میں نے اس سے پوچھ لوں کہ کیا کہنا ہے، اتنی صبح صبح کس نے فون کر لیا ہے۔ اچھا جی فون تو آ گیا ہے میرے بھائی کا، اب میں اسے بات کر لوں، اور پھر اس لیے میں اب آپ سے چاہوں گی اجازت، تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں کسی اور اپنی روٹین کو شیئر کرتے ہوئے۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔ اچھا کنے میں کیا اچھا 20,000 ہاں اچھا چل ٹھیک اوکے۔